عزیزان گرامی، آخری جملے کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کسا کا جو شان نزول بیان کیا گیا، 5 ہستیاں زیر کسا جمع ہو گئیں، آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے، اور مولا کائنات یعصب الدین کل ایمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، فقال علی علیہ الصلوۃ والسلام اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پوچھا جب پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ماننے والے کسی مقام پہ جمع ہو جائیں اور ہمارے فضائل کمالات معجزات کا تذکرہ کریں، تو اس وقت جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، ہم اور ہمارے ماننے والے شیعہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کن کے جملے ہیں جناب امیر کائنات یعصب الدین قسیم النار والجنہ کے؟ بلکہ حدیث نبوی بھی یہی ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہو، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ دوسری حدیث یہ ہے، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب کامران ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا، لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے والے، مولا کی اتباع کرنے والے شیعہ جو عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو مولا کائنات نے رکھا ہے، عمل وہی کرتے ہیں جو مولا کائنات نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس لیے ابتدائے کلام میں اللہ نے یہ مہر لگا دی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی مقدس پاکیزہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ پورا قرآن صامت ہدایت ہے، ھدی للمتقین، صاحب تقوی لوگوں کے لیے۔ یہ شرط ہے قرآن کی ابتدائی کلام میں اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں یہ جملہ موجود ہے کہ ھدی للمتقین، پورا قرآن کریم ہدایت ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے، اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، متقین جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی جتنا صاحب تقوی لوگ ہیں، تقوی شرط ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی شرط ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن سے ہدایت کوئی نہیں حاصل کر سکے گا۔ اللہ نے یہ اس کی شرط لگائی ہے، قرآن صامت فائدہ دے گا اسے جس کے دل میں تقوی کا نور ہوگا، خوف خدا ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جب قرآن صامت ہدایت ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے، کیا قرآن ناطق ہادی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں یوں کہوں کہ اگر قرآن ھدی للمتقین ہے، یعنی قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے امام اول امام المتقین علی ابن ابی طالب ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن ھدی للمتقین، قرآن صامت ھدی للمتقین ہے، اور قرآن ناطق امام المتقین ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ شرط ہے کہ یہ قرآن ہدایت دے گا۔ ہم یہی جس طرح کلمہ میں پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاس، بلکہ یہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، امیر المؤمنین کے امیر بھی ہیں اور متقیوں کے کون ہیں؟ امام ہیں۔ یعنی قرآن کے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی شرط ہے، امیر المؤمنین کا سچا غلام بننے کے لیے بھی تقوی شرط ہے، امام المتقین شرط ہے کہ جس نے مولا علی کو امام مانا ہے ان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ تقوی ان کے دلوں میں خوف خدا ہو، صاحب تقوی ہوں، تب وہ امام کو مولا کو امام مانا ہے۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں،
نتیجہ یہی دے رہا ہوں، قرآن کی بہت سی آیت انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا سوائے اس کے کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جائے، جس طرح آیت ولایت میں انما ولیکم اللہ، آیت تطہیر میں انما یرید اللہ، آیت سخاوت میں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور مومنین کی شان میں انما المؤمنون، تو یہاں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا سوائے اس کے کہ جو کیا ہیں ان لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے، روزے، تسبیحات، اذکار، نماز، سب تمام عبادات ان لوگوں کی، قرآن کی واضح آیت ہے، انما کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے سوا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا مقصد؟ کلمہ حسر کا یہی معنی ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی انما یتقبل اللہ من المتقین، جن لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہیں، ادا تو سب مسلمان کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہم ادا کرتے ہیں، لیکن قبول کن لوگوں کے ہیں؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو ان صاحب تقوی لوگ ہیں، سوائے اس کے خدا صاحب تقوی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور صاحب تقوی اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو عمل قبول ہوگا، دعا قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی، روزے قبول ہوں گے، حج قبول ہوں گے، سارے عبادات کی شرط کیا ہے؟ تقوی ہے، تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ واضح صریح آیت ہے، اس میں کوئی مسلمان کلمہ کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا الناس کے ذریعے، الناس یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وعلیکم السلام، عبادت کرو اپنے رب کی، صلوات پڑھ لیجئے۔ اعبدوا خطاب کیا جا رہا ہے مومنین کو، اعبدوا یا عبادت کرو اپنے رب کی، وہ کیسا رب ہے؟ ربکم الذی خلقکم، وہی رب ہے جس نے تم سب کو خلق کیا ہے، تم سب کا خالق وہی ہے، فقط تمہارا خالق نہیں ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والی مخلوق کا خالق بھی اللہ ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، پہلی آیت میں اعمال کا تذکرہ تھا، تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس رب کی عبادت کرو، فقط تمہیں پیدا نہیں کیا، اول مخلوق کا رب بھی وہی ہے، آخر مخلوق کا خالق بھی وہی ہے، موجودہ مخلوق کا خالق بھی وہی ہے، وہی رب ہے، یعنی یہ تین جملے استعمال ہوئے، محمد وآل محمد کا رب بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے، اور آنے والی مخلوق کا رب بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ تو یہ واضح آیت ہے، یعنی اس رب کی عبادت کرو۔ تو یہ آیت کیوں عبادت کرو؟ خلقت کا مقصد تقوی ہے، آیت کہہ رہی ہے خلقت کا مقصد تقوی، اور انسان کی عبادت کا مقصد بھی تقوی۔ پیچھے والی آیت پڑھی اور فرمایا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پہ ہے۔ پھر دیکھو آیت نمبر پارہ نمبر 2 کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، فقط تمہارے اوپر نہیں ہے، والذین سابقہ لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اب یہ آیت واضح طور پر حکم دے رہی ہے کہ روزے جن لوگوں پہ فرض تھے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے روزے رکھنے کا مقصد تقوی ہے، اور بہت سی پھر ارشاد فرمایا ہمارا کیا ہے معیار ہے؟ مال دولت معیار ہے کیا؟ ہمارا اچھا لباس معیار ہے کیا؟ زمینیں معیار ہیں کیا؟ اولاد معیار ہے کیا؟ قوم قبیلہ معیار ہے؟ اور سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں اللہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اے لوگو ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، مرد عورت پیدا کیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے قوم و قبیلے قرار دیے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو، آپ کا شناختی کارڈ بن سکے، پتہ چلے یہ کس قوم قبیلے کے ساتھ تعلق کوئی پہچان ہو۔
کہ اس کا خاندان کیا ہے، یہ پہچان کی خاطر، تاکہ معاملات گڑبڑ نہ ہو جائیں اور اس کا پہچان باقی رہے۔ لتعارفوا، قوم و قبیلے صرف اللہ نے فرمایا تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا تمہارے نزدیک معظم کون ہے، محترم کون ہے، اللہ کے نزدیک جو محترم ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں اچھا خاندان ہو، لباس اچھا ہو، کوٹھی اچھی ہو، مکان اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، ڈیرے دار ہو، فلاں، یہ ہماری رسمیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر ایک حقیر آدمی ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حقارت سے نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ چیز معیار نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک قوم قبیلہ نہیں ہے، چاہے جس قوم کا بھی ہو، چاہے گھٹیا قوم ہے، جیسے بھی ہے، اللہ یہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ اکرم یہ کون سا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اتقا بھی اس میں تفضیل کا ہے، یعنی وہی معظم ہے، وہی محترم ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قدر کس کی ہے، اللہ کے نزدیک جو صاحب عزت ہے، کوئی قوموں کے قبیلہ معیار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جس کا جو صاحب تقوی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اطاعت اللہ پر عمل کرتا ہے، تو اطیع الرسول پہ عمل کرتا ہے، اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے، جو اطاعت میں سب سے آگے ہے، وہی کیا ہے، صاحب تقوی ہے۔ یہ چیز معیار ہے، اور یہ رسمی چیزیں ہمارے اندر تمام معاملات میں دیکھی جاتی ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو، نادار لوگوں کو، فقیروں کو حقارت کی نظروں سے، اللہ کے نزدیک قوم کبیرہ معیار نہیں ہے، وہ کیا ہے، تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور حج کے متعلق خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حج تمہارے دلوں کا تقوی ہے، حج تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تو فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ساتھ جو دوستی رکھنے والے ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ تو توحید باری تعالیٰ ہے نا، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ خدا کو دوست بنانا چاہتے ہیں، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والے متقیوں کے علاوہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے۔ شرط ہے تقوی ہوگا تو اللہ کا دوست ہے۔ آیت کہہ رہی ہے الا استثنائیہ کے ذریعے، کوئی نہیں ہے دوست مگر ہیں تو کون ہے؟ متقی ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم اگر دوستی رکھنا چاہتے ہیں، معصوم نے یہی ارشاد فرمایا، میں نے حدیث میں پڑھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو خدا سے جسے محبت نہیں ہے، ایک طرفہ محبت نہیں، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ ایک تو یہ اللہ کو دوست بنانے والے، اب یہ آیت کہہ رہی ہے نہیں، اللہ جسے دوست بناتا ہے، دو طرف ہے۔ پہلی آیت پڑھی کہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والے تقوی، صاحب تقوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کن کو دوست بناتا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ اس کے الٹ آیت آ رہی ہے، ایک تو ہم جو بھی اللہ سے دوستی رکھتا ہے تقوی شرط ہے، اللہ جس سے دوستی رکھتا ہے وہ بھی صاحب تقوی ہوتا ہے۔ دو طرفہ دوستی، ایک طرفہ تو دوستی ہوتی بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارا بھی دنیا کا بھی اصول ہے، تو یہی ہے، دونوں طرفہ یہی آیت کہہ رہی ہے۔ لیکن فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى، حج دلوں کا تقوی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، آپ دیکھو اللہ فرما رہے کہ تقوی والا لباس پہنو۔ کیا ہمارے یہ ململ کا لباس ہے، یا کاٹن کا لباس ہے، یا ریشم کا لباس ہے، یا کس چیز کا لباس ہے؟ ہم پہن لیں کہ اللہ وہ اس کو پہننے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہ، اللہ کے نزدیک وہ ململ کا لباس نہیں ہے، ریشم کا نہیں ہے، کاٹن کا نہیں ہے۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خوف خدا کے لغوی معنی، شرعی معنی آخر میں بیان کروں گا، جس میں دل میں خوف خدا ہو، خشیت خدا ہو، وہ کیا ہے؟ لباس التقوی ہے۔ عقیدہ وہ رکھے جو 14 نے رکھا، عمل وہ کرے جو 14 نے کیا، یہ تقوی ہے۔ تو اب آیت کہہ رہی ہے، یہ آخری نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان المتقین فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں کو کون استعمال کریں گے؟ جنت میں کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، اور جنت میں کیلے بھی ہوں گے، انگور ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ ہوگی، پتہ نہیں کیا بڑی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے جنت کی نعمتوں کو صاحب تقوی کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ ان المتقین فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں کو صاحب تقوی کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکے گا۔ آؤ اب دیکھیں، پھر آیت کہہ رہی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
کہ بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ تیار کیا گیا ہے، بعض اصل اس کے معنی ازلفا کے معنی ہے قریب کیا گیا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو ملا دیا گیا ہے، قریب کیا گیا ہے، بالکل جنت قریب ہے للمتقین، صاحب تقویٰ کے جنت بالکل قریب آ چکی ہے۔ یہ آیاتیں جو پڑھی ہیں میں نے قرآن کریم سے پڑھی ہیں، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اب میں ایک قصیدہ قرآن ناطق کا سنا کر جو ہے نا تو قرآن صامت کا جی ہدایت پہلے آیت پڑھی ہے، سب سے پہلے میں نے آیت پڑھی ہے ھدی للمتقین، ہاں سب سے پہلے آیت پڑھی ہے ھدی للمتقین، ہاں کہ ہدایت کیا ہے صاحب تقویٰ لوگوں کے لیے، کیونکہ انسان الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، تو یہ انسان بھول چوک ہوتی ہے، معصوم نہیں بھولتے، امام ہوا ہوتی ہے ہم سے ہو جا کبھی رکعتیں بھی بھول جاتے ہیں، تو صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی تو عزیزان گرامی آخری نتیجہ میں کروں، یہ قرآن صامت کے قصیدے سنے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اب ایک قرآن ناطق کا قصیدہ سن لو، پھر دعائے خیر ہوگی اور نتیجہ ہوگا۔ قرآن ناطق کا فرمان نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہے ناج البلاغہ، آخری حصہ ہے، کالمات قصار چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں، آخری حصہ ہے، اس کا متن میں اس کا ترجمہ پیش کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب یاسب الدین کل ایمان امیر المؤمنین قسیم النار والجنہ مولا متقیان، ناج البلاغہ کے آخری حصے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں جب جنگ صفین سے واپس پلٹے نا، قبرستان سے مولا کا گزر ہوا اور مولا کے صحابہ بھی ساتھ تھے، تو مولا وہاں پہ قبرستان کے کنارے پہ رک گئے، مولا نے مردوں کو خطاب کیا، مولا نے مردوں کو اہل قبور کو خطاب کیا ہے، مولا نے فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرۃ سابق ونحن لکم تبع لاحق، اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت۔ مولا نے اہل قبور کو خطاب کیا اور وہ خطبہ بھی مولا نے کیا، آج موجود ہے ناج البلاغہ میں اور یہاں قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن ناطق کا قصیدہ فرمایا، خطاب کر رہے ہیں اہل مردوں، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحش زدہ خوف زدہ گھروں کے اندر رہنے والوں، اے خوف زدہ گھروں میں رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے گڑھوں کے اندر رہنے والوں، اور فرمایا والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں کے اندر رہنے والوں، فرمایا والقبور یا اہل التربہ، اے خاک پہ سونے والوں، یا اہل الغربہ، اے غربت کے گھروں میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، اے وحش زدہ گھروں میں رہنے والوں، فرمایا انتم لنا فرۃ سابق، تم ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہو، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ لَاحِقُونَ، ہم ان قریب تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا نے 3 سوال کیے، اما الدور فقد سکنت، دار کی جمع دور ہے، اما الدور فقد سکنت، فرمایا تمہارے بنگلے کوٹھیاں مکانات کہاں گئے، تمہارے بنگلے کوٹھیاں مکانات کہاں گئے، آج تم قبروں کے اندر چلے آئے، فقد سکنت، پیچھے لوگوں نے آباد کر لیا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں ہم نہیں دیکھتے، حلال کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، یتیموں کا پیسہ ہے، غصبی پیسہ، بڑا کچھ ہم نے بنانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا بتاؤ جس کی خاطر سب کچھ آپ نے کیا، آج وہاں تو نہیں، چھوٹی سی ہے قبر، وہ نیچے آپ سوئے ہو، وہ بنگلے کہاں گئے، وہ کوٹھیاں کہاں گئے۔ اما دور فقد سکنت و اما الاموال فقد قسمت، فرمایا مال کی جمع اموال استعمال ہے، بتا تمہارا مال متاع جس کی پرواہ نہیں کی، حلال حرام سب کو جمع کر کے آئے تھے، فقط قسمت، تم یہاں چلے آئے، تو لوگوں نے تقسیم کے دیکھا ہے محترم، کافی جنازے پڑے ہیں، اس طرح کے مواقع دیکھے ہیں کہ قبرستان پہ وہ چار پہ ہی موجود ہے، جنازے پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ابھی دفن بھی نہیں ہوتے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا جسے جمع کر کے آئے تھے نا لوگوں نے، آنے کے بعد وہ تقسیم ہو چکا ہے، تو فرمایا وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ تمہاری بیوی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ تمہاری بیویاں کہاں گئیں جسے چھوڑ کر آئے تھے، اور فرمایا تم یہاں چل رہے، لوگوں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، مولا اہل قبور کو خطاب کر رہے ہیں، اور مولا اہل قبور کو خطاب جو ہے ہمارے لیے
اور مولا نے اصحاب کی طرح منہ کر لیا. اتنا فرما کے نا 3 سوال کر کے نا مولا نے اصحاب کی طرح منہ کر لیا, قبرستان سے منہ ہٹا کر جو ہے نا, اور اصحاب کی طرح منہ کر کے اہل قبور کی طرف سے جو پیغام ہے نا وہ مولا نے اصحاب تک پہنچایا. بلکہ ناج البلاغت تک بھی ہے, قیامت تک مردوں کی طرف سے جو پیغام ہے نا اہل قبور کی طرف سے, وہ پیغام جواب ملا نا, جو جواب تھا نا تو وہ زندہ تک پہنچایا گیا. وہ کلام بھی موجود ہے, زندہ تک پہنچایا گیا. بلکہ قیامت تک یہ فرمان رہے گا. تو مولا صاحب کی طرح منہ کر کے فرمایا لِأَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اگر انہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی, اور بلکہ ان کی طرف سے جو بھی جواب ہے تو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تو نتیجہ اس بحث کا یہی نکلا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. تقویٰ 2 چیزوں کا نام ہے. فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک. صلوات پڑھ لیجیے. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. تو فرمایا تقویٰ اس چیز کا نام ہے جہاں حکم خدا آ جائے اس کام کو بجا لاؤ, سارے تسلیم خم کر لو, دل سے قبول کر لو, حکم خدا کو قبول کرو. جہاں حکم خدا آ جائے وہاں تسلیم کر لو اور اس کام کو بجا لاؤ. وَاللَّهَ يَفْقُدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ وَلَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. جہاں خدا نہیں دیکھنا چاہتا, جس چیز سے خدا نے تمہیں منع کیا ہے اس کام سے رک جاؤ. جہاں اللہ نے آپ کو روکا ہے اس کام سے رک جاؤ, اور جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کام کو بجا لاؤ. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. یعنی واجبات کو ادا کر لو, حرام کاموں سے رک جاؤ. اس لیے احکام شریعہ 5 ہیں, واجب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, مستحب ہے, مباح ہے. جتنا ہمیں احکام روز مرہ میں روزانہ 24 گھنٹے میں پیش آتے ہیں 5 چیزوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہوگا جس کام کا کرنا ضروری ہے, چھوڑنا گناہ ہے. یا حرام ہوگا جس کا ترک کرنا ضروری ہے, جس کا چھوڑنا, جس سے بچنا ضروری ہے اس کو کرنا حرام ہے. واجب کے الٹ کس کی تعریف ہے؟ حرام کی. واجب کو ادا کرنا ضروری ہے, چھوڑنا حرام ہے. حرام کو ادا کرنا حرام ہے, اس کام کو بجا لانا حرام ہے, چھوڑنا ضروری ہے. تو فرمایا مستحب جس کا کرنا ثواب ہے, نہ کرنا گناہ نہیں ہے. مکروہ جس کا چھوڑنا بہتر ہے اور کرنے سے گناہ نہیں ہے, مکروہ سے کہتے ہیں. اس کے مستحب کے الٹ تعریف ہے. مباح اسے کہتے ہیں جس کا کرنا گناہ نہیں ہے, جس کا نہ کرنا بھی گناہ نہیں ہے. پانی آپ نے 1 گلاس پی لیا, دوبارہ پی لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ یہاں سے سفر کریں, اس گلی سے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس ادھر سے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ 5 قسمیں جتنا ہمیں آج پیش آتے ہیں روز مرہ کے, وہ 5 قسمیں ہیں. لیکن ان میں سے 2 اہم ہیں جو تقویٰ کی تعریف ہے. تو وہ کیا ہے کہ واجبات کو ادا کرو, حرام کاموں سے رک جاؤ. یہ کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریف ہے. یہی حکم ہے کہ جہاں حکم خدا آ جائے تسلیم کر لو, جہاں نہیں آ جائے اس کام سے رک جاؤ. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. بر محمد وآل محمد.